اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو جب تمہیں ایمان میسر ہوا، اللہ کی عبادت میسر ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اب اعلان ہوتا ہے لا تشرکوا، اب تم شرک نہ کرنا، اب تم مشرک نہ ہونا۔ لیکن دور حاضر میں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہم کوشش تو ضرور کرتے ہیں بچنے کی، لیکن ہماری قوم کی بچیاں اس مشرکانہ حرکت سے نہیں بچ پا رہی، اور آج نہ جانے کتنی بچیاں مسلمانوں کو غیر مسلموں کو اس حرکت کا شکار ہونا کی بہت بڑی تنظیم، چاہے جس انداز سے ہو، چاہے وہ اسکول کے بہانے سے ہو، چاہے وہ ٹیوشن کے بہانے سے ہو، چاہے وہ کالج کے بہانے سے ہو، چاہے تعلیم کے بہانے سے ہو، لیکن پیارو یاد رکھنا اللہ کے محبوب دانے غیوب ارشاد فرماتے ہیں کلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، قیامت کے دن اپنے آس پڑوس کے بارے میں تم سے ضرور سوال ہوگا، ہم نیک ہیں تو کیا کمال کیا، ہم نمازی ہیں تو کیا کمال کیا، ہم اگر تقویٰ شعار ہیں تو کیا کمال کیا، ہم اگر عزیہ شعار ہیں تو کیا کمال کیا۔ کمال اس میں ہے کہ ہم پاک ہیں، ہم صاف ہیں، ہم نیک ہیں، تو ہمارا پڑوسی بھی نیک ہونا چاہیے، ہمارا بغل گیر بھی نیک ہونا چاہیے، ہم نمازی ہیں تو ہمارا بغل گیر بھی نمازی ہونا چاہیے۔ اگر ہم گناہوں سے بچتے نظر آ رہے ہیں تو ہمارا پڑوسی بھی گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے، ہماری تعلیم یہ ہو کہ ہمارا پڑوسی بھی گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم بہتر غذا کھا رہے ہیں، کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم بہتر برانڈیڈ کپڑے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو اگر ہم نیک ہی نیک رہے اور ہم نے کبھی پڑوسی پر دھیان نہ دیا، ہم نے اپنے بغلگیر پر دھیان نہ دیا، اور اس سے آگے بڑھو اگر ہم نے قوم مسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں سمجھی تو یاد رکھنا وہ قوم جس میں صالح علیہ السلام دوسری چند لوگوں نے اس کا غلام کیا، چند لوگوں نے اس پر ظلم کیا، چند لوگوں نے اس اٹھنے پر ظلم کیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت تذکرہ گواہ ہے، اس کی عوض میں اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی، پوری قوم خطرے ہستی سے مٹا دی گئی۔ درس قرآن کا یہ پیغام ہے میرے پیارو، یہ برائی جو عام ہوتی جا رہی ہے اور مسلم کی بچیوں کے اندر میں جو آ رہی ہے، اگر ہم نے ذمہ داری سمجھ کر نہ روکا اور یہ برائی عام ہوئی تو سب حسد سے اسی قوم عاد کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، قوم سمود کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، قوم شعیب کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، قوم لوط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ یقیناً تمہارے اوپر عذاب کا نزول ہوگا، اور یہ کیا کم عذاب ہے، آج ہے سب کچھ فراوانی ہے مگر چین نہیں ہے، سکون نہیں
ایمان نہیں ہے، قرار کسی کو نہیں ہے، آگے ہے کیا وجہ؟ ایسی تو میرے پیاروں وجہ یہی ہے، ہم برائی کو دیکھتے ہیں مگر برائی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، برائی کو دیکھتے ہیں برائی کو روکنے کی ہمت نہیں رکھتے، برائی کو دیکھتے ضرور ہے مگر اس کے سدے بات کا ذریعہ نہیں بن پاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف من الایمان۔ حضور پاک علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب ربنا وترضى صلاۃ وسلام علیہ دوام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جب کوئی انسان کسی برائی کو دیکھے، تم میں سے کوئی انسان جب کسی بدعملی کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، تو اسے چاہیے فلیغیرہ، اسے روکے، یعنی ہی اپنے ہاتھ کوشش کرے اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی بچیاں غلط حرکت کر رہی ہو، ہمیں چاہیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجیے، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو کم سے کم قابل ثانی کی اپنے زبان سے روکو، ان کے والدین کو تربیت کرو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اس برائی کو ہم نے دیکھا ہے، خدا صرف آپ کی بچی نہیں ہے بلکہ قوم مسلم کی آبرو ہے، یہ قرآن کی آبرو ہے، یہ ایمان کی آبرو ہے، یہ قرآن کی عزت و عظمت ہے۔ اللہ برائی کو دیکھے تو فوراً سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے روکے، اگر وہ یہ سمجھے اور زدہ ہو جائے، ضعیف ہو جائے، اسے کسی طرح کا خوف آ جائے تو کم سے کم ان کی گھرانچے کو، ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو آگاہ کرے، قابل صالح کم سے کم اس کو بات کرنے کی کوشش کرے تاکہ اسے شرمندگی محسوس ہو کہ یہ کام ہمارے لائق کو نہیں ہے۔ یاد رکھو میری پیاری بچیوں، میری ان پاک ماں کی شہزادیوں جن ماں کی نسلوں سے کبھی متقی پرہیزگار پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تم ان ماں کی بچی ہو، ارے جن ماں کے ہاتھوں میں کبھی یہ اینڈرائڈ موبائل نہیں آیا تھا، تم ان ماں کی بچیوں ہو۔ یاد رکھو جس ماں نے کبھی اپنے دم پر نائٹ ڈریس نہیں پہنا تھا، اللہ اکبر، تم ان ماں کی نسل ہو جن ماں کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، جن ماں کی نگاہیں کبھی غیر محرم اور نامحرم پر نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، تم اپنے آپ کا خیال کر لو، تم یہ سوچ رہی ہو کہ ہم ہیں تو کوئی نہیں ہے، یاد رکھو دلی کی سرزمین ہے، اور جب اجتماع کی سڑک پر رہی تھی، اللہ دیکھنے والوں نے نظارہ دیکھا تھا، کبھی وہ قبرستان کی جگہ ہوا کرتی، آج بھی ہمارے پر وہاں دماغپور میں قبرستان ہے، اور اسی کے بغل میں ایک مسجد میں ٹائم ہے، وہاں نماز بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھنے والوں نے دیکھا تھا، اللہ اکبر، کہ جب سڑک کو ہموار کرنے کے لیے JCB سے اسے کھدائی کیا گیا تو اللہ اکبر، ایک خاتون کی میت جس طرح سے دفن کے ساتھ شروع میں اسے اٹھایا گیا ہوگا، اسی انداز سے